بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت اور بہتان۔ مطلب بن عبداللہ مغزوی نے خبر دی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ غیبت کیا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی شخص کا اس طرح سے ذکر کرو کہ اگر وہ سنے تو برا جانے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات سچی ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم باطل کہو گے تب تو وہ بہتان ہے۔ وضاحت مطلب یہ کہ اگر صحیح بات ہو تو غیبت ہے۔ غیبت لفظ یہ بتاتا ہے کہ بات پیٹھ پیچھے ہو رہی ہو، آدمی کے سامنے نہیں۔ گویا پیٹھ پیچھے کسی شخص کی ایسی بات کو ذکر کرنا غیبت ہے، کسی کو وہ سنے تو اس کی برائی لگے، جس کو وہ سنے اس کو بری لگے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اخلاقی جرأت ہے تو اس کے منہ پر کہے، اگر نہیں کر سکتے تو پیٹھ پیچھے اس کا گوشت ہی کھانا ہوا۔ البتہ ایک چیز الگ کرنا ہے۔ لیڈر لوگ پبلک میں آتے ہیں، اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اپنے مسلک کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور اتباع کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کی خرابیاں لوگوں میں وضاحت کرنی چاہیے۔ یہ دین کی خدمت ہے۔ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ لوگوں آدمی ہے جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ یہ بات غیبت کی تعریف میں نہیں آتا۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل میں ملتی ہے۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہے، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کسی کی غیبت کیا کریں۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو وہ ضرور نفرت کرے گا۔ اور خدا سے ڈر رکھو تو غیبت نہ کرو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنا کسی بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو، یہی غیبت ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو جو میں بیان کر رہا ہوں تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت جب ہی ہوگی جب کہ برائی اس میں موجود ہو، اور اگر اس میں برائی نہیں تو پھر یہ تو بہتان ہوا جو تم نے بیان کی، اور یہ غیبت سے بھی زیادہ سخت اور سنگین ہے۔ اس حدیث سے غیبت کی حقیقت اور غیبت اور بہتان کا فرق واضح ہوتا ہے، اور یہ بھی بہتان غیبت سے زیادہ سخت اور سنگین قسم کا گناہ ہے۔ دراصل گناہ کی بنیاد کسی کا دل دکھنے اور اس کی رسوائی اور بے عزتی کرنے پر، خواہ اس کے منہ پر کی جائے تاکہ اس کے پیچھے لہٰذا کسی کی ایسی برائی کا ذکر کیا جائے جس کے ذکر سے ناگواہی اور تکلیف ہو، غیبت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں تنہائی، ذلیل، بد اخلاق اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے انسان کو فطری طور پر نفرت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو غیبت سے بھی سخت ترین نفرت ہوتی ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ بہتان اس کا نام ہے اللہ کسی بندے کی طرف ایسی برائی اور بد اخلاقی کو نسبت کی جائے جس سے بالکل بری اور پاک ہو کے ظاہر ہے۔ یہ بڑی شقاوت کی بات ہے۔ ایسا کرنے والا اللہ اور اس کے بندے پر سخت ترین جرم ہے۔